السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ایم آئی قادری ہے اور میں شعبہ ہومیوپیتھک سے عرصہ 20 سال سے وابستہ ہوں۔ تو میرے پاس اکثر پیشنٹ کا آنا ہوتا ہے اور ان کا اکثر کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری عمر کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے چہرے کی رنگت جو ہے مائل نہیں ہے، ہمارے چہرے کا جو خوبصورتی ہے وہ مدھم پڑتی جا رہی ہے، چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، ہمارے چہرے پر جو ایک رونق تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کاہلی، سستی اور لاغر پن، اکتاہٹ، یہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ کام کرنے کا بالکل دل ہی نہیں کرتا، جسم ساتھ نہیں دیتا، ہڈیاں ساتھ نہیں دیتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پٹخنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پر کبھی دانے نکل آتے ہیں، کبھی چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور کبھی جھریوں کی صورت اختیار ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں آج کل ہر شخص، ہر نہیں تو ہر دوسرا تیسرا چوتھا شخص اس میں مبتلا ہے۔ جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اپنے چہرے کی بھی وہ رنگت کو، چہرے کی خوبصورتی کو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو بنا سنوار کے چہرے کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ویسے بھی اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور ہمیں صفائی نظافت کی طرف احادیث سے بھی، آیات سے بھی ہمیں درس دیا گیا۔ تو اس میں چہرے کی خوبصورتی جو ہے اندر دل کے ساتھ تو ہوتی ہے، لیکن چہرے کا جو تعلق ہے وہ دیکھنے میں جو نظری طور پر لوگوں کو نظر آتا ہے وہ چہرہ ہمیں نظر آتا ہے اور چہرے کی خوبصورتی وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اب لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ یہی زیادہ تر شکایت کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اینٹی ایجنگ یا جھریوں کا پڑ جانا، یا چہرے پر چھائیوں کا پڑ جانا، یا چہرے پر بے رونقی، یا بالوں کا ٹوٹنا، یا رنگت ان کی خراب ہونا، یا بالوں کا جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کی میں وہ جو شائننگ ہے وہ چیز ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں کہاں لے کے ہمیں جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ کس وجہ سے ہمارے چہرے کے یہ معاملات کیوں بگڑتے ہیں، یا دیگر اس میں اکتاہٹ آ جانا، یا ہمارے اندر لاغر پن آ جانا، اٹھنے بیٹھنے میں کاہلی یا سستی محسوس ہونا، یا پھر ہمارے ساتھ ہڈیوں کا چٹکنا، ہڈیوں کا پٹخنا، یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزنز ہے۔ تو اس کی وجہ ہمیں جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی مین جو سب سے امپورٹنٹ کاز ہے وہ ہے کیلشیم کی کمی کا ہونا۔ ہمارے جسم میں کیلشیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ایک مخصوص حصے میں، جسم کے ایک مخصوص حصے میں کیلشیم جمع ہوتا ہے، اور وہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ وہ ہمارے بلڈ کے ساتھ سرکولیشن کرتے ہوئے ہمارے سیل میں اس کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ جب طاقت فراہم کرے گا تو ہمارے بازوؤں میں بھی دم آئے گا، ہمارے جسم میں بھی دم ہوگا، اور ہمارے مسل جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے، مسل طاقتور ہوں گے، اور ہمارا جسم طاقتور اپنے آپ کو فیل کرے گا۔ تو اس سے ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، جب کیلشیم کی کمی پائی جائے تو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، یعنی اس میں چٹکنا شروع ہو جاتی ہیں ہڈیاں۔ تو اسی طرح چہرے میں انیمیا کی صورت، یہ بھی ایک مین کاز ہوتی ہے کہ جو ہماری ایچ بی لیول ہے، جب ہمارا جگر صحیح طرح سے کام نہ کرے تو اس کی ایک ریزن یہ بھی بنتی ہے چہرے پر جھریوں کا پڑ جانا یا چھائیوں کا پڑنا، اینٹی ایجنگ جسے کہتے ہیں، یہ ہو جانا۔ یہ اس کی ایک ریزن تو انیمیا بھی ہوگا، اور ایک ریزن اس کی کیلشیم ہوگا، چاہے وہ سی ہو، چاہے ای ہو یا ڈی ہو۔ ہمارے جسم میں کیلشیم یا وٹامن سی، وٹامن ڈی یا وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی یہ جو پریشانیاں ہیں یا یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہم پر حملہ آور جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پرووائڈ ہوں گی، مطلب وٹامن ڈی ہمیں کہاں سے ملے گا، سی کہاں سے ملے گا، ای کہاں سے ملے گا، یا کیلشیم ہماری کیسے مضبوط ہوگی، یا کیلشیم ہم کہاں سے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، فاسفورس کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم، فولاد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا زنک کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کہاں سے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو سب سے جو اس میں اہم چیز ہے وہ ہے گرینری، یعنی سبز جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پالک ہے، چاہے وہ سلاد ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے جو گرین صورت میں نظر آ رہے ہیں، گرین کلر میں جتنی بھی سبزیاں، چاہے مولی ہے، شلجم ہے، دیگر اس طرح کی کچھ چیزیں جو جس میں سبزہ پایا جاتا ہے، یا بروکلی سب سے زیادہ اپنے اندر وٹامن رکھتی ہے اور اپنے اندر فاسفورس کیلشیم بھی رکھتی ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے بادام،
بادام جو ہے وہ اپنے اندر کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور فولاد رکھتا ہے. اسی طرح بیج، جو تل کے بیج ہیں، یہ اپنے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے اس طاقت کو پورا کرنے میں، ہمارے ویٹامنس کو پورے کرنے میں. جو جسم کے اندر معدنیات، منرل استعمال ہوتے ہیں، اس میں تلوں کے بیج انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد انجیر کے اندر بھی بہت زیادہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ العمل کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ہم ان غذاؤں کو دیکھیں گے جو کہ ہماری زندگی میں انتہائی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، جو ہماری کیلشیم کو، ہمارے چہرے کی رنگت کو، ہماری خوبصورتی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اس میں دہی کا بڑا اہم رول ہے. حالانکہ ہمارے ہر گھر میں دہی موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس دہی کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے اور یہ ہماری خوبصورتی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس کو شاید کہ ہم اپنی زندگی سے شاید اس کو مائنس ہی نہ کریں، ہم اس کو ہر وقت استعمال کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں سے شاید رکھیں. لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تھوڑا سا تو آپ دیکھیں اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اس میں فاسفورس پایا جاتا ہے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس میں کیلشیم پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں زنک پایا جاتا ہے. اور زنک جب ہوگا تو پھر اور بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ آپ کو ملیں گی. ہاں، جیسے ہماری خواتین ہیں وہ بیچاری اکثر پریشان ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ تر میک اپ استعمال کرتی ہیں، اور میک اپ سے پہلے اگر وہ آدھا گھنٹہ صرف دہی کا پیسٹ بنا کے اپنے چہرے پر مل لیں تو اس کے بعد بھلے وہ میک اپ کی طرف جائیں تو اس سے ان کو ایک تو جو اس کی جلن ہوتی ہے، میک اپ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس سے انہیں نقصان نہیں ہوگا، ان کا چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی، ان کی چہرے کی رنگت جو ہے زائل نہیں ہوگی، اور ان کا کلر جو ہے وہ معدوم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کی جو شائننگ ہے، چہرے کی گلوئنگ، وہ برقرار رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات اور اہم جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایلو ویرا. ایلو ویرا کا استعمال جو ہے وہ بے شمار جگہ پر فوائد دیتا ہے. تو اسی طرح چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی ایلو ویرا کو ایک مفید اور اہم چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم نے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا. نہ صرف ایلو ویرا ہمارے چہرے کے لیے ضروری ہے بلکہ ہمارے جوڑوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے اور ہمارے جگر کے لیے مفید ہے. جگر کے جو ساتھ ساتھ جو ہمارے جسم کے جو غدود ہوتے ہیں، متعدد غدود ہوتے ہیں، وہ جب غیر فعال ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ایلو ویرا کو استعمال کیا جائے کالے نمک کے ساتھ، صبح ڈیلی اگر روٹین میں 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تک اس کو پراپر استعمال کیا جائے تو یہ ایک انتہائی مفید آپ کے جگر کے لیے ٹانک بھی ہے، اور ایک ہوم ریمیڈی کے طور پہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں تک کیلشیم کی بات ہے تو کیلشیم بھی اس میں آلریڈی آپ کو مل جائے گی. اور سب سے اہم چیز، آپ کو ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو اگر اس کے ساتھ اگر میں آپ کو دیگر بہت ساری چیزیں بتاؤں آپ تو ان کی طرف بھی ضرور جائیے گا کہ جب آپ کی اس کی سمٹم دیکھیں نا، جیسے ہی آپ کے اندر یہ سمٹم، یعنی تھکن آپ کے اندر آ جائے جسم میں، آپ کے پٹھوں میں کمزوری فیل ہونا شروع ہو جائے، لاغر پن ہو جائے، سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرے، یا آپ کا کام کرنے کا دل نہ کرے، اس کے علاوہ آپ کا دل کرے کہ ہر وقت لیٹا رہوں، نیند بھی آپ کو صحیح طرح سے نہ آ پائے، تو یہ بھی اس کے ساتھ بالوں کا جو ہے نا وہ ایک رونق وہ ختم ہو جانا، بال روکھے ہو جانا، کمر درد، گھٹنوں کے مسائل، دانتوں کے مسائل، یہ ساری چیزیں آپ اس میں کیلشیم میں دیکھیں گے تو یہ بھی اس کے سمٹم میں آئیں گی. چاہے وٹامن ہو اس کی بھی سمٹم میں یہ چیزیں آئیں گی. تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ اپنی لائف میں، خصوصاً ایلو ویرا اور دہی، ان کو اپنی لائف میں اگر آپ روٹین میں شامل کر لیں گے تو ان کافی ساری چیزوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ہومیوپیتھ ہوں، تو میں آپ کے سامنے کچھ ریمیڈی رکھوں گا، کیونکہ یہاں ہم جو چلتے ہیں وہ سائن اینڈ سمٹم پہ چلتے ہیں. تو میرے سامنے سائن اینڈ سمٹم ہوں گی تو میں اس میڈیسن کو سلیکشن کی طرف بھی جا سکوں گا اور میڈیسن سلیکٹ بھی کر سکوں گا. تو میں جو اس میں چیزیں سمجھتا ہوں اس میں آپ دیکھیں، فیرم فاس ہے اس کو پڑھ لیں، کلکیریا فاس ہے اس کو پڑھ لیں، کالی فاس کو پڑھ لیں، آپ اس کے بعد ہائیڈروکوٹائل کو پڑھ لیں، آپ اس کے بعد جنسنگ کو پڑھ لیں، آپ اس کے بعد
چاہیں تو دیگر اس کے ساتھ بہت ساری میڈیسن ہیں ان کو پڑھیں جو جگر پہ آپ کے کام کرتی ہیں، آپ کی جگر کی بہتری کو یا جگر کے افعال کو بہتر بنانے کی طرف میڈیسن جو ساتھ اس کے کام کرتی ہیں وہ ساری میڈیسن کرٹیکس بھی دے سکتے ہیں آپ، اس میں کیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اگر جو آپ کو سوٹیبل لگے وہ استعمال کریں۔ اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہیں تو ہمارے ان نیچے ہیلو ہیلتھ پاکستان کے جو نیچے نمبر چل رہے ہیں ان پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے بھی اور طبی مشوروں کے لیے بھی، اور دیگر اگر علاج کے لیے چاہیں گے تو وہ بھی آپ ہمارے انہی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔